بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک اور جنگ کا خطرہ ہے، جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اور نریندر مودی کی طرف سے تو باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے، دھمکی نہیں ہے، اعلان ہے، بدلے کا اعلان کیا ہے۔ نریندر مودی اس وقت مشکل میں ہیں اور جس طرح سے عبرتناک شکست ہوئی ہے بھارت کو، اس کے بعد سے اب تک اس طرح کا اعلان سامنے نہیں آیا۔ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ بھارت کے آرمی چیف نے دھمکی دی کہ ہم پاکستان کو نقشے سے ہی مٹا دیں گے، دنیا کے نقشے سے ہی پاکستان کا وجود خدا نخواستہ ہم مٹا دیں گے۔ اسی طرح ایئر چیف نے 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنا بیان جاری کیا کہ جی پاکستان نے ہمارے پتہ نہیں اتنے جہاز گرائے، اتنے وہ سمجھتے ہیں 15 گرا دیے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اب جب پاکستان ہم پر حملہ کرے گا تو وہ سمجھیں گے 15 جہاز ہمارے پاس کم ہیں۔ یعنی ان کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان جب آئے گا تو یہ سوچ کر آئے گا جی 15 جہاز کم ہیں، ہمیں پتہ ہے کتنے کم ہیں اور کس لیول پر ان کی تیاری ہے، سب چیزیں پتہ ہے۔ اس لیے تو پچھلی دفعہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 6-0 کا سکور ہوا، بلکہ اب وہ 7-0 کہا جا رہا ہے۔ اچھا یہی نہیں، راجناتھ سنگھ وزیر دفاع، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ سر کریک کے علاقے سے ہم انٹر ہوں گے اور کراچی بھی آ گئی ہے، کراچی تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب نریندر مودی وزیر اعظم سامنے آئے ہیں اور انہوں نے بدلے کا اعلان کیا ہے۔ یہ کلپ ان کا بڑا وائرل ہو رہا ہے۔ بدلے کا اعلان، بدلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زخم لگا ہوا ہے، آپ کو مار پڑی ہے، اب آپ نے بدلہ لینا ہے۔ اس میں نریندر مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تو دہشت گردوں کو نشانہ بنایا تھا، یعنی جو ہمارے یہاں پر بچے، عورتیں اور مرد شہید کیے گئے، سویلین شہید کیے گئے، ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دہشت گرد تھے۔ اچھا ہم نے تو دہشت گردوں کو نشانہ بنایا، بدلے میں پاکستان نے ہمارے فوجیوں کو، بھارتی فوجیوں کو اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا، تو میری آتما کو شانتی نہیں مل رہی، یعنی مجھے سکون نہیں آ رہا، میں بدلہ لوں گا۔ یہ ان کا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے، اس پر لوگ تبصرے کر رہے ہیں۔ اچھا اب سب لوگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ جی یہ تو واضح اعلان ہے اور میڈیا میں لوگ شیئر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے باقاعدہ سٹیٹمنٹس تو آ چکی ہیں، وہ تو ہر میڈیا نے شیئر کی ہیں، لیکن یہ سوشل میڈیا پر یہ کلپ شیئر ہو رہا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ اے آئی کے ذریعے ایڈٹ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ نریندر مودی کے ہی کہنے پر یہ سب بیانات آئے ہیں کہ جی نقشے سے مٹا دیں گے، تیاری کریں، ہم ابھی رکے نہیں ہیں، سندور 1 کی بات چھوڑیں، سندور 2 ہے، پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت گڑبڑ چاہتا ہے، جتنی ان کی بے عزتی ہوئی ہے اس کو مٹانے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے۔ اس پر اب کچھ باتیں جو سامنے آئی ہیں ان میں یہ ہے کہ یا تو بھارت کچھ ایسا حملہ کرنا چاہتا ہے کہ جس میں پاکستان کے جہازوں کو نقصان پہنچایا جا سکے، کیونکہ سب سے زیادہ بے عزتی یہ ہوئی ہے کہ جی JF-17 تھنڈر نے جس طرح مار گرائے ہیں رافیل، تو اب دنیا میں اس پہ اسٹڈی ہو رہی ہے۔ ایک تو بھارت کا ٹارگٹ یہ بظاہر نظر آتا ہے، اس کے علاوہ سیاچن کی طرح کہیں کوئی چوٹی ہو، کوئی علاقہ ہو، چاہے بالکل تھوڑا سا علاقہ ہو، اس پر قبضہ کیا جائے اور دکھایا جائے دیکھیں جی ہم یہاں آ گئے ہیں، سیاچن کی طرح کچھ علاقوں میں آ گئے تھے، پھر پاکستانی فورسز کو جا کر ان کو روکنا پڑا، ورنہ اتنا دنیا کا سب سے اونچا محاذ ہے اس وقت جنگ کا۔ تو بھارت اب دوبارہ ایک جنگ چھیڑنے جا رہا ہے خطے میں، یہ نظر آ رہا ہے۔ اب پاکستان کی تیاری بھرپور ہے۔ 9 اور 10 اکتوبر، جی ہاں 9 اور 10 اکتوبر کو پاکستان جنگی مشقیں کرنے جا رہا ہے۔ بحری جنگی مشقیں ہیں، ان کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، دنیا کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ ہم اس علاقے میں جنگی مشقیں کرنے جا رہے ہیں تاکہ وہاں سے جو بھی جہاز گزرنے ہیں، تجارت کے ہوتے ہیں، دیگر جو بھی وہاں سے بحری جہاز جانے آنے جس کے بھی، ان کو یہ پتہ ہو کہ انہوں نے محتاط رہنا ہے، اسی لیے کہ قریب نہیں آنا۔ تو یہ جنگی مشقیں ایسی نہیں ہو رہی ہیں، بھارت کو بتانے کے لیے ہو رہی ہیں کہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اب اللہ نہ کرے کہ جنگ ہو، خدا نہ خواستہ اگر جنگ ہوئی، کیونکہ جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، تو اس میں پاکستان بارڈر تک نہیں رکے گا، بارڈر پر نہیں، یہ اب 200-300 کلومیٹر اندر تک جائے گا پاکستان، یعنی وہاں سے جنگ کا آغاز ہوگا۔ جو ان کے بھارت کے اکنامک ہب ہیں، یہ میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں کہ اب جنگ اندر تک لے جائی جائے گی، کیونکہ اس میں بہت سے پہلو ہوں گے۔ یہ تو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ 300-400 کلومیٹر اندر تک جو اکنامک ہب ہے وہاں پر لے جائی جائے گی جنگ۔ وہ میزائلوں کی صورت میں کس طرح سے ہوگی، جہازوں سے اٹیک ہوگا، وہ اب تفصیل تو آگے ہے، خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ پاکستان پہلے سے بھی زیادہ بھرپور جواب دے گا۔ اب اس میں ایک میرا تجزیہ ہے کہ اس وجہ سے بھی کہ یہ جان بوجھ کے بھارت اس طرح سے کرنا چاہتا ہے کہ پنجاب میں اس طرح کا ماحول پیدا کیا جائے کہ سکھ
جو کہ ایک الگ ریاست کا مطالبہ کر رہے ہیں، خالصتان کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان کی آبادی پنجاب میں زیادہ ہے، تو وہاں پر کسی طرح سے کچھ کر کے تو جو سکھ ہیں ان کو بتایا جائے، دیکھیں جی پاکستان ورنہ آپ پر اٹیک کر دے گا، پاکستان دشمن ہے، ہمیں اس کے بارے میں اکٹھے ہونا ہے، پہلے بھی پاکستان نے حملے کیے ہیں، یہ کیا وہ کیا. تو اس کی یہ کوشش ہوگی کہ بارڈر پر، پنجاب کے بارڈر پر زیادہ اس طرح کی چیزیں کی جائیں، یہ حالات اس طرح کے پیدا کیے جائیں تاکہ سکھوں کی موومنٹ کو اس لحاظ سے نقصان پہنچایا جائے کہ جی وہ آپ خالصتان الگ ریاست مانگ رہے ہیں، دیکھیں پاکستان تو حملے کر رہا ہے، پھر آپ کا کیا بنے گا، الگ ریاست آپ نے بنا لی، یہ سب کچھ. تو پاکستان کی اسٹریٹجی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بارڈر پر اس طرح سے نہیں جواب دینا، ہم بارڈر پہ تو ڈیفینڈ کریں گے ہی کریں گے مگر پیچھے تک جائیں گے. تو یہ جو صرف پنجاب کی حد تک یا سکھ کمیونٹی کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کو یہ کر لیں گے، تو وہاں نہیں، آگے بڑھا جائے گا. اچھا، اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان کا جواب پہلے سے زیادہ سخت ہوگا. یہ جو نقشے سے مٹانے کی بات کی نا، تو اس پر بڑا اچھا ایک انٹرنیشنل لیول کے جو پروفیسر ہیں انٹرنیشنل اسٹڈیز کے اور اسٹریٹجک اسٹڈیز کے، انہوں نے بڑا اچھا جملہ لکھا تھا، انگریزی میں تھا، تو وہ یوں کچھ تھا، اس کا ترجمہ اگر کریں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ پاکستان نے جو اپنے جوہری ہتھیار ہیں وہ استعمال کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے، کیا حد مقرر کی ہوئی ہے کہ یہ ہو گیا تو پھر ہم یعنی یہ چیزیں ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یہاں تک اگر خدا نخواستہ جنگ پہنچتی ہے تو پھر ہم جوہری ہتھیار چلا دیں گے. تو اس نے کہا یہ مجھے نہیں پتا کہ کس لیول پر انہوں نے کیا اپنا رکھا ہوا ہے معیار کہ یہ ہو گیا تو ہم نے چلا دینے ہیں، لیکن یہ اس نے کہا کہ میں ضرور جانتا ہوں، یہ مجھے پکا ہے، یہ تو نہیں پتا کب کیا وہ لائن ہے، لیکن یہ مجھے پکا یقین ہے کہ نقشہ مٹانے سے، پاکستان کو نقشے سے مٹانے سے پہلے انہوں نے چلا دینے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو ہے نا نقشے سے پاکستان کا وجود ختم کر دیں گے، فلاں کر دیں گے. پہلے تو کہتے ہیں پاکستان کے 4 ٹکڑے کریں گے، یہ ان کی تب سے اسٹریٹجی ہے جب سے پاکستان بنا ہے، تب سے وہ اعلان ہوتا ہے یہ انتہا پسندوں کا. تو بہرحال اب نقشے سے ہٹانے کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ خیر رکھے، اللہ اپنا فضل رکھے. پاکستان کی فوج کی طرف سے جواب دے دیا گیا ہے اس کا، اور DGISPR نے کہا ہے کہ جی پھر تباہی میوچل ہوگی. اگر بھارت سمجھتا ہے کہ نقشے سے مٹانے کی بات ہے تو پھر بچے گا کوئی بھی نہیں. تو یہ بڑا واضح پیغام ہے کہ پھر اس طرح کی جنگ ہو سکتی ہے جو نیوکلیئر ہو جائے اور پھر کسی کا کچھ نہیں بچے گا. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جنگی مشقیں بھی شروع ہو گئی ہیں، تیاریاں بھی ہو گئی ہیں، اور یہ جو 3 ان کے لوگوں نے 24 گھنٹے کے اندر اندر دھمکیاں دی ہیں، آرمی چیف نے الگ دھمکی دی، پھر ایئر چیف نے الگ، اور وزیر دفاع نے الگ. تو اس کے بعد اب یہ مودی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اور چونکہ ابھی تک سوشل میڈیا پہ ہے، دیکھتے ہیں کیونکہ بعض اوقات اس طرح کی کلپس جوڑ بھی دی جاتے ہیں، لیکن یہ ان کی اسٹریٹجی تو ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس پر اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ بھارت کی جانب سے کسی بھی وقت فالس فلیگ آپریشن ہو سکتے ہیں، جس کا سارا ملبہ پاکستان پر ڈالا جائے گا. دفاعی تجزیہ کار ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک نے بھی یہ بات کہہ دی ہے GNU سے گفتگو کرتے ہوئے. تو جتنے دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ سب یہ بتا رہے ہیں، ظاہر ہے ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ رپورٹس اور اندازے آ جاتے ہیں، تو اس کا جواب دیا جانا ہے. پھر دیکھیں، انڈیا ٹارگٹس رشیا ڈیل فار 5 more S-400 سسٹمز. 5 مزید یہ S-400 سسٹم بھارت خرید رہا ہے رشیا سے. تو ایسی تو نہیں ہے. تو پاکستان سعودی عرب کا معاہدہ بھی ہو گیا ہے، کسی ایک ملک پر اگر حملہ ہوتا ہے دونوں پر تصور ہوگا، اس سے بھی بھارت پریشان ہے. تو بھارت کی پریشانی بڑھ چکی ہے. آگے بھارت میں الیکشنز ہیں اسٹیٹس میں، تو اس سے پہلے بھارت کو اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے. لیکن جس طرح پہلے اس کو سرپرائز دیا گیا، منہ توڑ جواب دیا گیا، اس دفعہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں پہلے سے زیادہ ہوگا. بھارت کا فی الحال پلان یہ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح پاکستانی فوج کو نقصان پہنچایا جا سکے. پہلے اس نے ہمارے سولینز کو ٹارگٹ کیا تھا، شہریوں کو. اس دفعہ وہ براہ راست فوج پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا کہ کوئی فوجی نقصان ہو، لیکن جواب کہیں زیادہ ہوگا جو پہلے پاکستان نے کیا ہے اس سے کہیں زیادہ. کیونکہ یہ بھی خبر آئی تھی کہ جب ان کے 5-6 جہاز گرا دیے تھے تو پھر کہا تھا کہ کافی ہو گیا ہے بس. تو اس دفعہ پھر بس نہیں ہوگی، اس دفعہ بات کہیں آگے تک جائے گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.